وأمية بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي ويولمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعد لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فأجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال آمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل البيت نبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالوها وبنوها. صلوات اللهم صل على محمد محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فأهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سمام مبنية ولا أرضا مديحة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي الذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عز والله فزنا فاز شيعتنا ورب الكعبة. صلوات اللهم صل على محمد محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم
إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عزا والله فزنا وسويدنا وكذلك شيتنا فازوا وسيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على بار دیگر محمد و آل محمد صلوات بار دیگر بلند تر صلوات. سب سے پہلے تو آپ سب کو جس طرح سے علم ہے کہ جناب علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب اس دار فانی کو چھوڑ کر بارگاہ امام میں چلے گئے ہیں، تو علامہ صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے، علامہ طالب جوہری صاحب کی درجات کی بلندی کے لیے جناب سبط جعفر پیارے خان صاحب اور جتنے بھی ہمارے علماء ذاکرین شعراء جو عزاداری کے عشیت کے تحفظ میں اپنی زندگیاں وقف کر کے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ان سب کی درجات کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے. بلند تر صلوات. آج امام بارگاہ در حسین کیلگری میں ہم سالانہ مجلس عزا بسلسلہ شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو مجلس حسینیت کو بچانے کا نام ہے، مجلس حسینیت کو بچانے کا نام ہے، مجلس یزیدیت کو مٹانے کا نام ہے. حر نے در حسین پر آ کر بتا دیا، یہ در حسین یا وہ در حسین. حر نے در حسین پہ آ کر بتا دیا، جنت در حسین پہ آنے کا نام ہے. اور اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب تابر سیدی سے کہ وہ آئیں اور ہدیہ عقیدت پیش کریں. ایک بلند تر صلوات پڑھیے. محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. ہائے بازار شام میرا بے کس ماں، ہائے بازار شام میرا بے کس ماں. ایک یہی بات سجاد کو کھا گئی، ایک یہی بات سجاد کو کھا گئی، سر کھلے ہائے زینب کہاں آ گئی. ہائے بازار شام میرا بے کس ماں، ہائے بازار شام میرا بے کس ماں. طوق کے بوجھ سے سر نہیں تھا جھکا، طوق کے بوجھ سے سر نہیں تھا جھکا. وجہ شرمندگی ایک یہی درد تھا، وجہ شرمندگی ایک یہی درد تھا. مجمع اشقیاء میں پھوپھی آ گئی. ہائے بازار شام میرا بے کس ماں. تپ رہا تھا بدن اور زنجیر بھی، تپ رہا تھا بدن اور زنجیر بھی. بیر دامہ پھوپھی اور ہمشیر بھی،
بیردامہ پھوپھی اور ہم شیر بھی سوچتے تھے نہ کیوں کر قضا آ گئی، ہائے بازار شام میرا بے کس ماں، بیبیوں کے گلے ریشماں سے بندھے، بیبیوں کے گلے ریشماں سے بندھے، گرد آلود بالوں سے چہرے چھپے، گرد آلود بالوں سے چہرے چھپے، شام تک اس طرح بنت زہرا گئی، ہائے بازار شام میرا بے کس ماں، وارثوں کے جنازوں پہ روئے نہیں، وارثوں کے جنازوں پہ روئے نہیں، عصر عاشور کے بعد سوئے نہیں، عصر عاشور کے بعد سوئے نہیں، نیند رخصت ہوئی آنکھ پتھرا گئی، ہائے بازار شام میرا بے کس ماں، ایک تو زندان اس پر اندھیرا بہت، ایک تو زندان اس پر اندھیرا بہت، اور فریاد کرنے پہ پہرا بہت، اور فریاد کرنے پہ پہرا بہت، موت بھی اس اندھیرے سے گھبرا گئی، ہائے بازار شام میرا بے کس ماں، سو گئی قید خانے میں وہ غم زدہ، سو گئی قید خانے میں وہ غم زدہ، جس کا شام غریباں میں دامن جلا، جس کا شام غریباں میں دامن جلا، قید خانے کی اس کو زمیں کھا گئی، ہائے بازار شام میرا بے کس ماں، کیسے دفنائے جکڑے ہیں زنجیر میں، کیسے دفنائے جکڑے ہیں زنجیر میں، درد لکھے ہیں کیا صرف تقدیر میں، درد لکھے ہیں کیا صرف تقدیر میں، دفن کرنے سکینہ کو ماں آ گئی، آئے بازار شام میرا بے کس ماں، درد ریحان سجاد کے میں لکھوں، درد ریحان سجاد کے میں لکھوں، خامہ جاں سے میرے ٹپکتا ہے خون، خامہ جاں سے میرے ٹپکتا ہے خون، روح قرطاس اس غم سے تھرا گئی، ہائے بازار شام میرا بے کس ماں، ہائے بازار شام میرا بے کس ماں، بر محمد وال محمد صلوات۔ بار دیگر بلند تر صلوات۔ آئیے انہی نام آنکھوں سے دعا کرتے ہیں
کہ مولا وہ دن ہمیں جلد دکھلائیں کہ یہ جو بازار شام کا ذکر تابش بھائی ابھی سلام کی صورت میں کر رہے تھے، ہم لوگ خود اپنی آنکھوں سے جا کر اس بازار شام اور اس کے ساتھ ملحق اس دربار شام کو دیکھیں، اور وہ تمام مقامات دیکھیں جہاں پر کہ اہل بیت پر ظلم و ستم ہوئے، اور وہاں پر گریہ کر کے اپنی مودت فی القربہ کا ثبوت بھی دیں اور اپنے دل کو چین بھی دیں۔ اور اسی طرح کربلا کے راستے جو اس وقت کرونا کی وجہ سے بند ہیں، دعا کرتے ہیں کہ وہ راستے جلد از جلد کھل جائیں، اور اربعین پہ تمام مقامات مقدسہ پہ پہلے کی طرح عزاداروں کا، مولا کے ماننے والوں کا، غمخواروں کا ہجوم ہو۔ اور اسی بات کو جو ہے شاعر نے یوں لکھا کہ عشق شبیر میں کر کے جنت عطا، عشق شبیر میں کر کے جنت عطا، حق نے پوچھا بتا اور کیا چاہیے، میں نے لوٹا دی جنت یہ کہتے ہوئے، میں نے لوٹا دی جنت یہ کہتے ہوئے، کربلا 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 چاہیے۔ میں ملتمس ہوں حیدر سے کہ وہ آئیں اور ہدیہ عقیدت پیش کریں، ایک بلند تر صلوات پڑھیے۔ بار دیگر بر محمد و آل محمد صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک رباعی اور اس کے بعد مولا امام سجاد کی مصائب کے چند اشعار۔ کو شبیر نے شبیر نے کیا رن کی دے دی نار کو نور کیا دے دی کیا سخاوت ہے حسین ابن علی نے جام کو سے کا دیا رہنے کو جلنا
شبیر نے اور محمد و آل محمد صلوات. سجاد دے اتھرو بازار چ آکے رنگ بدلا گئے. سجاد دے اتھرو بازار چ آکے رنگ بدلا گئے. جدوں شور مچایا ہائے شامیاں نے سنگ برساؤ اج شام دے قیدی آ گئے. سجاد دے اتھرو بازار چ آکے رنگ بدلا گئے. روندی سی سکینہ نال لے کے اصغر دا شام سویرے یادوں دیا پیاساں ہائے ویر دیا روندی مر گئی. اینو دکھ بے شیر دیکھا گئے. سجاد دے اتھرو بازار چ آکے رنگ بدلا گئے. امت جو پوائے علی عابد نو زنجیر بیمار سمجھ کے سرو ننگی آسی پھپیاں ہائے روڑ پیاں دکھ سفرا دے. سجاد دی کمر جھکا گئے. سجاد دے اتھرو بازار چ آکے رنگ بدلا گئے. زہرا دیا جائیاں شام وچالے رو رو کے منگن دعاواں رہی خطبے جو پڑھ دی ہائے آن دی ماں وچ بازاراں بیمار نو خون روا گئے. سجاد دے اتھرو بازار چ آکے
رنگ بدلانے ور محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد. ماشاءاللہ یہ تھے جناب حیدر فیضان علی جو یہیں کیلگری میں ہی انہوں نے پڑھنا شروع کیا، یہیں پڑھنے والوں سے سیکھا اور محنت کرتے رہے. حیدر، فیضان، جہاں زیب اور بہت سارے بچے ہیں. ہمارے نومی بھائی کا بیٹا علی، اس نے بھی ماشاءاللہ ابھی پڑھنا شروع کیا ہے حال میں ہی. اور ماشاءاللہ بہت سارے بچے ہیں یہاں پر جن کے والدین نے، جن کے اساتذہ نے ان پر محنت کی ہے اور عزاداروں کی، محبوں کی ایک نسل تیار کر دی ہے. اور وہ محبت جو سینہ بسینہ ہم سب تک پہنچی تھی وہ اگلی نسلوں میں جو ہے منتقل کر دی ہے. ان تمام پڑھنے والوں کے لیے، ان تمام والدین کے لیے اور یہ تمام لوگ جو عزاداری کا انتظام کر رہے ہیں، خاص طور پہ اس وقت کووڈ-19 کے ان حالات میں، اور مبشر بھائی اور ان کے خاندان کے لیے خاص طور پر امام بارگاہ باب الحوائج کے تمام منتظمین، والنٹیئرز، اراکین اور جو لوگ سوشل میڈیا پر مختلف طریقوں سے عزاداری کو اس وقت گھر گھر تک پہنچا رہے ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات. خدا کرے کہ وہ درجہ مجھے غموں میں ملے، خدا کرے کہ وہ درجہ مجھے غموں میں ملے، میرا حساب شہیدوں کے مرتبوں میں ملے. جری کا واسطہ دے کر اجل سے کہہ دے کوئی، جری کا واسطہ دے کر اجل سے کہہ دے کوئی، وہ ملنا چاہے جو مجھ سے تو مجلسوں میں ملے. اور اسی کے ساتھ میں ہمارے کیلگری کے بہت ہی پرانے اور بے حد خدمات جن کی ہیں ذیشان زیدی بھائی، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور مرثیہ خوانی کا شرف حاصل کریں. آپ سب لوگ ایک بلند تر صلوات پڑھیے. بر محمد وآل محمد صلوات. سورہ فاتحہ. عباس نے جو کچھ کہا میں اس کے لائق نہیں ہوں. میں صحیح بات ہے کہ میں، لیکن یہ کہ جب خدا نے جو خدمت سونپ دی ہے اسے ہم کر رہے ہیں. بر محمد وآل محمد صلوات. ہوئے اسیر بلا میں جو سید سجاد، ہوئے اسیر بلا میں جو سید سجاد، یتیم و بے کس و آشنا پہ تھی بیدار، نظر نہ آتا تھا
شبیر کان میں آئے، میں ہوں سران کھڑا اے پدر کے شیدائے، میں ہوں سران کھڑا اے پدر کے شیدائے، اٹھا کے سختیاں ہے گزرتا ہو بیٹا، نشان گلے میں ابھی تک ہے طوق بیڑی کا، مجھے ہے یاد وہ کانٹوں پہ راستہ چلنا، تمام کنبہ کھلے سر تھا بلوے میں میرا، تمام کنبہ کھلے سر تھا بلوے میں میرا، میرے غریب میں صدقے تیری غریبی کے، ہے غضب ہائے جے کے ہو گئے ٹکڑے، ہے غضب ہائے کلے جے کے ہو گئے ٹکڑے، عزیز و سینہ و سر پیٹو اٹھ گئے سجا، یتیم ہو گئے باقر ہوئی نئی بیدا، پچھاڑے کھاتے ہیں لاشا پہ بادل ناشا، یہ رو کے کہتے ہیں پہ ہم کہ میں ہوا برباد، یہ رو کے کہتے ہیں پہ ہم کہ میں ہوا برباد، تمام عمر نا چین آپ کو ملا کچھ بھی، یہ صبر تھا نہ کسی کا گلا کیا کچھ بھی، یہ صبر تھا نہ کسی کا گلا کیا کچھ بھی، پدر کے غسل و کفن دیتا ہے یتیم پہ سر، تو خون روتا ہے بیٹا پدر کے لاشے پر، جو نیل دروں کے آتے ہیں پشت شہ پہ نظر، لبوں پہ آتی ہے بے ساختہ افغان جگر، لبوں پہ آتی ہے بے ساختہ افغان جگر، یہ کیسا زہر عدو نے دیا خدا کی پناہ، یتیم ہم کو لینے کیا خدا کی پناہ، یتیم ہم کو لینے کیا خدا کی پناہ، ہوئے اسیر بلا میں جو، اور محمد وعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارے دیگر بلند تر صلوات۔ باغ فدق بھی چھین لیا اور مکر گئے، ایک بہت پرانی ربائی ہے، مسدس ہادی بھائی سے خاص توجہ کا طلبگار ہوں کہ باغ فدق بھی چھین لیا اور مکر گئے، منبر علی کا چھین لیا اور مکر گئے۔
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. درکار امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں توسل پیش کرتے ہیں تمام حاجات کی برابری کے لیے، بالخصوص مریضوں کی شفایابی کے لیے. اور کووڈ-19 سے کچھ خبریں آئیں ہمارے بعض عزیزوں کے بارے میں کہ جو نجف اشرف میں اس وقت ہیں، اور ان کے لیے خاص ہم اپنی نیت میں سے شامل رکھ رہے ہیں. آپ حضرات اپنی اپنی حاجات کو ذہن میں رکھیے گا. اللہ عز و جل انشاءاللہ شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایہا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. صلوات بر محمد وآل محمد محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدای متعال کا شکر ہے کہ اس نے ذکر امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام میں ہمیں شرکت کی توفیق عنایت فرمائی ہے. اور تقریباً گزشتہ 24 گھنٹوں میں یہ چھٹی گفتگو ہے کہ جو میں کسی پلیٹ فارم پر کر رہا ہوں، لہٰذا ایک خستگی بھی ہے اور گفتگو چاہتا ہوں کہ
40 سے 45 منٹ تک انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات عرض ہو جائیں، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر ہماری کہیں بھی بات گویا پہلی ہی صورت میں اگر وصول ہو جائے تو مجھے بات کرنے میں زیادہ آسانی رہ جائے گی، اور آپ کی حوصلہ افزائی سے ذرا ہماری ہمت بڑھ جائے گی۔ آپ مل کے ایک اور صلوات بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد۔ امام بارگاہ باب الحوائج کیلگری میں جو موضوع تھا وہ اس مجلس میں بھی ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم غلو و تقصیر کی گفتگو میں اس بات پر پہنچے تھے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ربوبیت تک پہنچائے تو یقیناً وہ قابل مذمت ہے، لیکن عبدیت میں رہتے ہوئے جتنے فضائل بیان ہو جائیں تب بھی فضائل کے بیان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور آج ایک اس پہلو کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا تعلق چوتھے امام کی زندگی سے خاص بنتا ہے، جو کہ مولا کے تابوت کی مجلس ہے، اور تمہید کے طور پر سورہ روم کی آیت نمبر 40 کو سن لیجئے گا، اور انشاءاللہ آپ روحانی لطف اور کیف محسوس کریں گے جب موضوع تھوڑا سا کھلے گا آپ کے سامنے کہ اللہ الذی خلقکم، اللہ عز و جل نے سورہ روم آیت نمبر 40 پر ارشاد فرمایا کہ خدا ہی وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا، ثم رزقکم، بے شک وہی ہے کہ جس نے تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، اور وہی ہے کہ جس نے تمہیں موت دی، ثم یحییکم، اور وہی ہے کہ جو تمہیں پھر سے حیات دے گا، هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، تو کیا جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو وہ ان میں سے کسی ایک بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہیں خلق کر سکیں، یا تمہیں رزق دے سکیں، یا تمہیں موت دے سکیں، یا تمہیں حیات دے سکیں؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، خدا پاک اور منزہ ہے، و تعالی اور بلند ہے، عما یشرکون، ان تمام باتوں سے کہ جو مشرک اس کے ساتھ متصف کرتے ہیں۔ تو سورہ روم کی آیت نمبر 40 اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ خدا ہی خلق کرتا ہے، خدا ہی رزق دیتا ہے، خدا ہی موت دیتا ہے، خدا ہی حیات دیتا ہے بلا شک۔ لیکن کیا کیا جائے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 وہ ایک اور پہلو کو بھی ہمارے سامنے بیان کر رہی ہے کہ خلق کرتا خدا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بنی اسرائیل سے، کیا بنی اسرائیل، انی قد جئتکم یا انی قد جئتکم بآیت من ربکم، میں تمہاری طرف رب کی نشانی بن کر آیا ہوں، اور چونکہ میں رب کی نشانی بن کر آیا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 49 انی اخلق لکم من الطین، میں خلق کرتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں خلق کرتا ہوں تمہارے لیے، لکم من الطین، مٹی، گیلی مٹی سے، کہ ہیئت الطیر، پرندے کی شکل کو، فانفخ فیہ، اور میں اس میں پھونکتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ پرندہ اصل میں اڑتا ہوا چلا جاتا ہے باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں خدا کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَ، اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے بِإِذْنِ اللہ، بس فرق یہ ہے کہ میں اللہ کے اذن سے زندہ کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں خلق بھی کرتا ہوں باذن اللہ، اور میں مردے کو زندہ بھی کرتا ہوں باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیے اللہ کی نشانی ہے، چونکہ وہ اللہ کی نشانی ہے اور اللہ نے انہیں اذن عطا کیا ہے، لہذا وہ خلق بھی کر سکتے ہیں پرندے کو باذن خدا، وہ لا علاج مریض کو شفا بھی دے سکتے ہیں باذن خدا، اور وہ مردے کو زندہ بھی کر سکتے ہیں باذن خدا۔ یہ تمہید ہے ایک لمحے کے لیے، اور میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ خدمت امام زین العابدین علیہ السلام میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ پھر سن لیجیے گا کہ وہ اللہ کی نشانی ہے، لہذا اللہ کے اذن سے وہ پرندے کو خلق بھی کرتے ہیں، اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ بھی کرتے ہیں، اللہ کے اذن سے لا علاج مریض کو شفا بھی دیتے ہیں۔ دیکھیں نشانی ہے وہ اللہ کی، نشانی کیا ہوتی ہے پہلے یہ بھی غور فرما لیجیے گا، نشانی کیا ہے؟ نشانی وہ شے ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے اصل تک پہنچا جا سکے، غور فرمائیے گا، نشانی وہ شے ہے کہ جس کے ذریعے سے اصل تک پہنچا جا سکے۔ بس سادہ سی مثال دے دیتا ہوں، آپ کسی گھر سے گزر رہے ہیں، نہیں جانتے کہ کس کا گھر ہے، لیکن آپ کو دور سے غازی کا علم نظر آیا، یہ جو غازی کا علم نظر آیا یہ نشانی ہے کہ یہ گھر کسی محب اہل بیت کا ہے۔
آپ نشانی کے ذریعے سے اصل تک پہنچتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اوپر غازی کا علم ہوتا ہے. میں کہتا ہوں غلط. غازی کے علم کے نیچے ہمارا گھر ہوا کرتا ہے. اور معروف جو نظم ہے کہ ہزاروں سر ہیں نمازیں جسے بچاتی ہیں, اور نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. اور بتا رہا ہے فضا میں علم کا لہرانا کہ مکی کوئی بھی ہو پر یہ گھر حسین کا ہے. تو علم نشانی ہے نا. نشانی وہ ہے کہ جس کے ذریعے اصل تک پہنچ جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی نشانی ہے, اور وہ رب کی نشانی اس طرح سے ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے خلق بھی کرتے ہیں, اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ بھی کرتے ہیں. یاد رکھیے گا, عیسیٰ نشانی ہے رب کی. وہ جملہ کہنے لگا اسی سے انشاءاللہ بات آپ تک واضح ہو جائے گی. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی سب سے بڑی نشانی نہیں ہے. نشانی ہے وہ رب کی, لیکن رب کی سب سے بڑی نشانی نہیں ہے. میرے مولا علی علیہ السلام کی زیارت میں ہے. کتاب الاقبال سید طاؤس کی کتاب صفحہ نمبر 608 پر میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو زیارت لکھی ہے, اس میں ہم سلام کرتے ہیں مولا کو, السلام علیک یا آیت اللہ العظمی, اے اللہ کی سب سے بڑی نشانی آپ پر سلام ہو. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانی ہے, سب سے بڑی نشانی نہیں. آیت اللہ العظمی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. میں کسی غیر سے بات نہیں کر رہا, میں مومنین سے بات کر رہا ہوں اس وقت. اچھا, یہ تو میں نے آپ کے سامنے زیارت کا ریفرنس سنا دیا, لیکن قرآنی ریفرنس بھی اس کا موجود ہے. سورہ نجم مشہور و معروف سورہ معراج کا ذکر ہے, جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا, ما ضل صاحبكم وما غوى, اے رسول نہ کبھی آپ گمراہ ہوئے ہیں نہ کبھی بہکے. یہ قرآن کی سند ہے, قرآن کی. اچھا, جو آئے درود ہم پڑھتے ہیں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, مل کے صلوات دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آئے درود میں یصلون کا لفظ ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون. کلام عرب کو جاننے والے جانتے ہیں کہ یصلون فعل مضارع ہے, یعنی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. اللہ درود بھیج رہا ہے اور ہمیشہ بھیجتا رہے گا. کنٹینیوس ہے, استمرار. فعل مضارع کہتے ہیں اسے. یصلون علی النبی, وہ بھیج رہا ہے, بھیجتا رہے گا صلوات. اچھا, کب تک بھیجتا رہے گا؟ جب تک یہ آیت ہے تب تک درود بھیجتا رہے گا اللہ. اللہ عز و جل کا درود ایک لمحے کے لیے بھی منقطع نہیں ہوتا اپنے حبیب کی ذات پر. صلون کا لفظ گواہ ہے اس بات پر. فعل ماضی بھی نہیں کہا, اس میں فاعل بھی نہیں کہا, ورنہ بات کسی ایک لمحے کے لیے ہوتی. فعل مظاہرے کا ہے, یعنی مستقل ہے, استمرار کے ساتھ ہمیشہ. خود آئے درود میں, میں ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں, آئے درود میں اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کے زندگی کے ایک ایک لمحے کی ضمانت لی. کہ اگر اس زندگی کے کسی لمحے میں بھی خطا یا ہذیان یا نسیان کا تصور ہوتا تو اس لمحے اللہ کا درود ان پر نہ آ رہا ہوتا. دیکھیں کچھ قرآنی مفاہیم و مطالب میں پہنچانا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ تک. ما ضل صاحبکم وما غوى, لمحہ بلمحہ حضور پر درود و سلام ہے اللہ عز و جل کی طرف سے. اور سورہ نجم میں کہا نہ کبھی آپ گمراہ ہوئے نہ کبھی بہکے. نعوذ باللہ آپ پر الزام لگانے والا گمراہ و بہکا ہوا ہے. وما ينطق عن الهوى, آپ تو اپنی خواہشات نفس کلام ہی نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحی, یہ تو مانوس آیتیں. آپ تو فقط وہی کہتے ہیں کہ جو آپ پر وحی نازل ہوتی. یوحا, یہاں پر بھی فعل مضارع ہے, یہ استمرار. آپ پر مسلسل وحی جو نازل ہوتی ہے آپ وہی بیان فرماتے ہیں. علمہ شدید القوى, یہ وہی آپ کو ایک شدید قوت والے نے تعلیم کی ہے. ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى, جب وہ اعلیٰ ترین افق پہ تھا. ثم دنا فتدلى,
اس کے بعد آپ قریب ہوئے اور جھکے، فکان قاب قوسین او ادنی، اور اتنا قریب ہوئے کہ 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. فاوحى الى عبده ما اوحى. یہ بھی بڑی لطافت ہے، لیکن آج بالکل وقت نہیں اور نہ اس وقت اتنا ہمت اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، ورنہ پھر ایک پورا باب اور کھل جائے گا. فاوحى الى عبده ما اوحى، فقط ترجمے کا لطف لے لیجئے گا. تو پس اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو بھی وحی کی. یہ خاص راز ہے، یعنی اتنی تفصیل سنائی کہ ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، اے رسول نہ کبھی آپ بہکے ہیں نہ گمراہ ہوئے، آپ تو اپنی مرضی سے کلام بھی نہیں کرتے، آپ جو کہتے ہیں وہ وحی پروردگار ہوتی ہے، اور آپ اعلیٰ ترین افق پہ تھے. جب آپ قریب ہوئے اور جھکے اور 2 کمانوں سے کم کا فاصلہ رہ گیا تو پروردگار یہ تو بتا بات کیا ہوئی. کہہ رہے تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ ہم تمہیں اس بارے میں کھولیں، وضاحت کریں کہ میں نے اپنے حبیب سے کیا خاص بات کی. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس جو بھی وحی کی اپنے بندے کی طرف ہم نے وحی کی. اتنا خاص راز ہے یہ. البتہ احادیث میں بات موجود ہے کہ امیر المومنین کی ولایت کو خاص پہنچایا تھا، اور اس پہ دلیل سورہ مائدہ کی آیت بھی آئی، رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے اس پیغام کو کہ جو آپ کے رب کی جانب سے پہلے ہی نازل ہو چکا ہے، یعنی وہ نازل پہلے ہی ہو چکا تھا. یہاں تک آتے آتے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، میں نے آیت نمبر 10 تک پڑھا تھا، اب آیت نمبر 18 پڑھ رہا ہوں کہ آپ نے اے حبیب جب آپ معراج پہ پہنچے، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، آپ نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. قرآن ہے یہ، قرآن. مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں حضور نے معراج میں رب کو نہیں دیکھا تھا، رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا تھا. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں. امیر المومنین کی زیارت کا جملہ پڑھا ہم نے آپ کی خدمت میں، السلام علیکم یا آیت اللہ العظمی، اے اللہ کی سب سے بڑی نشانی آپ پر سلام ہو. سورہ نجم کی آیت پڑھی، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اے آیہ کبریٰ رب ذوالجلال آپ پر سلام ہو. حضور نے اللہ کی سب سے بڑی نشانی کو معراج پہ دیکھا تھا. تو علی آیت اللہ العظمی بھی ہیں اور آیت کبریٰ بھی ہیں. بس اب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جو اللہ کی نشانی ہے، لیکن عیسیٰ آیت اللہ العظمی نہیں ہے. علیہ الصلوۃ والسلام علی نبینا و علی افضل الصلوۃ والسلام، وہ اولو العزم نبی ضرور ہیں، لیکن وہ آیت کبریٰ بھی نہیں ہے، آیت عظمی بھی نہیں ہے. علی ابن ابی طالب حضرات آیت کبریٰ بھی ہیں، آیت عظمی بھی ہیں. بلکہ عیسیٰ علیہ السلام امیر المومنین، وہ بعد از رسول افضل کائنات ہیں، علی کے 11ویں فرزند. صحیح بخاری کی حدیث سنا دیتا ہوں، میں کہیں اور کیوں جاؤں. 3193 حدیث نمبر. کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، حضور نے فرمایا کہ تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ جب آسمان سے ابن مریم نازل ہوں گے، وہ امامکم منکم، لیکن وہ آگے بڑھ کر امامت نہیں کروائیں گے. امامکم منکم، امام تمہاری امت میں سے ہوں گے. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ہے کسی میں جرأت؟ امت اسلامیہ میں سے ہے کوئی دعوے دار؟ کوئی تبع تابعی، کوئی تابعی، کوئی صحابی وہ ہیں اس بات کے دعوے دار کہ وہ عیسیٰ کے امام ہو سکتے ہیں؟ کہیں جھوٹا دعویٰ بھی آیا ہے تاریخ میں؟ نہیں آیا نا. جبکہ حضور یہ فرما رہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب ابن مریم نازل ہوں گے وہ امامکم منکم، امام تم میں سے ہوں گے. کون ہے جو اس لیاقت کو رکھتا ہو کہ عیسیٰ جیسے اولو العزم روح اللہ نبی کا امام بن جائے؟ کون ہے وہ حضرت حجت کے علاوہ، حضرت مہدی کے علاوہ؟ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس احمد کو طولانی نہیں کرنا چاہتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہوں گے، حضرت مہدی حجت صاحب الزمان وہ امام ہوں گے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق. یہ صحیح بخاری میں امام مہدی کا نام
باقاعدہ انہوں نے نہیں لکھا, لیکن فتح الباری فی شرح صحیح بخاری, اس شرح میں تو باقاعدہ واضح طور پر لکھا کہ وہ امام مہدی ہیں, اور بھی شروعات میں لکھا ہوا ہے. اور کوئی اس خاندان کے علاوہ ہے نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم عیسیٰ روح اللہ کے امام ہوں, رہتا نہیں ہے کوئی. تو بس میں اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو مقتدی بن کر پیچھے کھڑے ہوں وہ تو مادرات نابینا کو شفا دے دیں, باذن خدا پرندہ خلق کر لیں, مردے کو زندہ کر لیں. تو جب مقتدی کا یہ عالم ہے تو امام کی کیا کیفیت ہوگی؟ بھائی جو امام جماعت ہوتے ہیں وہ مقتدی سے افضل ہوتے ہیں نا. اچھا یہ جو امام جماعت ہے یہ مقتدی اور امام, نہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی مرضی سے پیچھے کھڑے ہیں, نہ امام مہدی علیہ السلام اپنی مرضی سے آگے کھڑے. جہاں جسے اللہ نے کھڑا کیا ہے وہ وہاں پر موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ آپ نماز پڑھیں گے, امام مہدی علیہ السلام کو حکم ہے آپ نماز پڑھائیں گے. جو نماز پیچھے پڑھنے والا ہو, یا کوئی تکلفات کی بات تو ہے نہیں, جیسے ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ بھئی 3-4 علماء ایک جگہ جمع ہو گئے تو کبھی تکلف بھی کرتے ہیں کہ بھئی آپ آگے تشریف لے جائیے, میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لوں گا. امامت کے معاملے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی کہ آپ مولا علی علیہ السلام کے پاس کوئی جائے گا کہ مولا میں تو آپ کو امام مانتا ہوں, تو مولا پلٹ کر کہیں گے ارے نہیں کیسی بات کر رہے ہیں, تو آپ کی ذرہ نوازی ہے. یہ ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کا خطاب بڑا لطف آیا, ہم کہیں گے جناب حسن سماعت ہے, ہماری کیا اوقات حیثیت. امیر المومنین یہ تھوڑی کہیں گے, وہاں تو ہدایت کا معاملہ ہے. علی اپنے فضائل کا اظہار بھی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ خود ستائی نہیں ہے. علی اپنے فضائل کا اظہار اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھو مجھے پہچان لو تاکہ تم اپنے کمال میں اضافہ کر لو. بات پہنچ رہی. تو یہاں امام زمانہ علیہ السلام جو امامت کروا رہے, یا کوئی تکلفات کا معاملہ تھوڑی ہے کہ نہیں جی حضور آپ نے, جی حضور آپ. جسے اللہ نے حکم دیا وہ امام جماعت ہے, جسے اللہ نے حکم دیا وہ مقتدی ہے. عیسیٰ علیہ السلام آیتیں پڑھ چکا ہوں, بار بار نہیں دہراؤں گا, وہ اللہ کے اذن سے پرندہ خلق کرتے مردے کو زندہ کر لے. تو جو امام جماعت آگے ہیں ان کے اختیارات کا, ان کی ولایت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اگر کوئی مولوی صاحب یہ کہیں گے جناب دیکھیں عیسیٰ کو تو اللہ نے اختیار عطا کیا ہے لہذا وہ مردے کو زندہ کر لیتے ہیں, تو جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں انہیں اللہ نے اختیار عطا کیا ہے, تو اسے کتنا اختیار عطا کیا ہوگا کہ جو آگے کھڑا ہوا ہے. بس یہی بات ہے کہ باذن خدا, باذن خدا یہ عقیدے میں اپنے شامل رکھیے. اس کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام ان کو تمام اختیارات عطا فرمائے. اور یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم نے فرمایا تھا کہ اے علی آپ کی مثال, آپ پر ایمان رکھنے والوں کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. کہ 2 طرح کے لوگ عیسیٰ کے بارے میں گمراہ ہو گئے تھے علیہ السلام. ایک وہ یہودی تھے کہ جو قتل عیسیٰ پر آمادہ ہو گئے, اور ایک وہ عیسائی تھے جو حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہنے لگے. وہ یہودی بھی غلط تھے اس لیے کہ وہ مقصر تھے, یہ عیسائی بھی غلط ہے اس لیے کہ یہ غالی ہیں. عیسیٰ کو ابن اللہ کہنے والے بھی غلط ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو وہ یہودی کے جنہوں نے قتل پر آمادہ ہو گئے, ظاہر ہے کہ وہ بھی گمراہ ہیں. ویسے ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا معاملہ, ناصبی بھی گمراہ ہے اور علی رب کا نعرہ لگانے والا بھی گمراہ ہے. اب دیکھیں میرے سر پر امامہ ہے, کسی کو اچھا لگے برا لگے مجھے وہ کہنا جو حق ہے. علی کا منکر ناصبی بھی گمراہ ہے, جیسے وہ یہودی گمراہ ہو گئے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی. اور علی رب کا نعرہ لگانے والا بھی گمراہ ہے, جیسے وہ عیسائی کے جو حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہنے لگے عبداللہ کے بجائے. جنت میں وہ جائے گا کہ جو رب کو رب کہے, آیت کو آیت کہے. ایک مل کے صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی
دونوں کی مثالیں آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں. اس وقت کیفیت یہی ہے. کیفیت یہ ہے کہ دونوں مثالیں ہمارے سامنے ساتھ سے موجود ہیں کہ ایک وہ طبقہ بھی ہے کہ جو غلو آمیز نعرے لگا رہا ہے, ہم نے کہا وہ بھی غلط ہے. ایک وہ طبقہ بھی ہے کہ جو بغض علی پر, کل بھی میں نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے مجلس میں کہ آپ نے وہ مجمع دیکھ لیا, اور اس پر ہمارا تبصرہ یہی تھا کہ جمل کا پورا لشکر تھا, صرف اٹھنے کی کمی تھی. بات وہی ہے نا, بس مشکل یہی ہے. آپ نے تو اب سبیل بھی دیکھ لی ہوگی نا کہ ان کے نام پر سبیل لگی ہوئی تھی. پتہ نہیں کس تک کیا میسج پہنچا نہیں پہنچا, میرے خیال میں سبھی تک پہنچا ہے وہ میسج کہ اب تو سبیل بھی لگا رہے ہیں. میں کہتا ہوں اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ہمارے عقیدے کی درستگی کا اظہار ہو رہا ہے. کل تک امام حسین کی پاس کی سبیل لگانا بدعت تھا. مخالفت پہ ویڈیو بیان جاری ہوتے تھے. آج خود خلیفہ اول اور حاکم شام کی سبیل لگا کے بیٹھے ہوئے. اچھا میں پوچھنا چاہتا ہوں, جہاں تک میں تبصرہ کر سکتا ہوں اتنا ہی کروں گا میں, کیا حاکم شام پر بھی کربلا میں 3 دن تک پانی بند ہوا تھا تو ان کے نام پہ سبیل لگائی ہوئی؟ بھائی سبیل امام حسین علیہ السلام کے پیچھے پورا فلسفہ ہے, اس کا ایک برا مقصد ہے. کیا ان پر بھی 3 دن پانی بند ہوا تھا؟ یہ تو وہ تھے صفین میں کہ جو علی کے لشکر میں پانی بند کرنے والے تھے. کوئی چیلنج کرتے مجھے کہ تاریخی حقیقت میں نے غلط بیان کی ہے, ممبر پہ نہ چھوڑ دوں گا. انہوں نے صفین کے لشکر میں, صفین میں علی کے لشکر میں پانی بند کیا تھا, ان کے نام پر سبیل لگا رہے. ہم تو یہ کہہ رہے تھے. اچھا یہ باتیں ہیں, ہمارے کچھ دوست وہ یہ کہنے لگے تھے آہستہ گزشتہ چند سالوں میں کہ جناب یہ تابوت, یہ تبرکات, یہ علم, یہ سبیلیں, یہ کیا رسومات میں لگے ہوئے. میرے بھائیوں اگر تمہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو نہ ہو, دشمن سمجھ رہا ہے کہ یہ کتنا ضروری اور اہم ہے, تبلیغ دین کے لیے کتنا مؤثر ہے. یہ وہ بزرگوں سے امانتیں ہم تک پہنچی ہیں جنہیں ہمیں اپنی آئندہ نسلوں تک پہنچانا ہے. تو حاکم شام نے پانی بند کر دیا علی کے لشکر پر. علی کے لشکر نے حملہ کیا, امیر المومنین نے خطبہ دیا, دریا پر قبضہ کر لیا. جانتے ہیں پھر علی نے دشمنوں کو بھی پانی پلایا. آ کر کہا بعض اصحاب نے کہ علی ہم بھی ان پہ پانی بند کر دیتے ہیں. مولا نے کہا پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا. بس کربلا میں یہی فرق یہ ہوا کہ علی کے فرزند ابو الفضل عباس علیہ السلام انہوں نے بحکم امام حسین اپنی تلوار کو روک لیا اور مہلت دے دی یزیدیوں کو. ورنہ قسمت جرأت تھی کہ عباس کو زیر کرتا کہ جس کے نام میں بھی زیر نہیں ہے. اور یہ مہلت ملی ہوئی ہے قائم آل محمد کے ظہور تک. یہ جتنے بھی معاملات اس وقت ہو رہے ہیں سخت وقت ہے اس وقت ہماری قوم کے لیے بے شک, لیکن اس اپرچونٹی میں کرائسس بھی ہے, اس کرائسس میں اپرچونٹی بھی ہے. کرائسس میں اپرچونٹی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں آئی تھنک اٹس دا رائٹ ٹائم ٹو ریڈیفائن دا ڈیفینیشن آف صحابہ. یہ ایک ایسی بات ہے کہ بہت اس کے ریپرکشنز بہت ہیں. جی اٹس دا رائٹ ٹائم آئی تھنک. قوموں پر امتحان آتے رہتے ہیں, اس وقت بھی امتحان آیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ قائم آل محمد کی تائید و نصرت سے اس امتحان میں بھی سرخرو ہو کر گزریں گے. جس طرح 1400 سال سے خون کے دریا سے گزرتے چلے آئے, انشاءاللہ اب بھی کامیاب گزریں گے. لیکن میری ایک گزارش میری یہ ہے کہ اس وقت ہمیں گورنمنٹ یا اداروں سے کسی بھی صورت کنفرنٹیشن میں نہیں جانا چاہیے, اور ہماری قیادت ماشاءاللہ وہاں پر جس انداز سے ڈیل کر رہی ہے, سلام ہے ان پر. اس وقت اداروں کا کردار اس اعتبار سے بھی مثبت ہے کہ کوئی ادارہ جاتی سپورٹ نہیں مل رہی ہے ان مولویوں کو.
یہی تو ان کے منمنانے کی ایک وجہ ہے. اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے بعد ائمہ علیہ السلام کی بھی تاریخ پڑھیے تو معمولاً حکومتوں سے براہ راست تصادم میں نہیں گئے ائمہ علیہ السلام, جب تک ان سے بیعت کا مطالبہ نہ کر لیا گیا. باقی ائمہ نے حکمت و تدبیر کا راستہ اختیار کیا, یعنی حق بھی پورا پہنچایا اور اپنے چاہنے والوں کی جان و مال ناموس کی حفاظت بھی فرمائی. کئی مرتبہ اپنے ماننے والوں کو تقیہ کا بھی حکم دیا. جب تک اصل دین پر بات نہ آ جائے حکمت سے کام لو, سامنے کنفرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت بھی سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے. اس کرائسس کو اپورچونٹی میں چینج انشاءاللہ کریں گے ہمارے بزرگ, اور غیروں کو چھوڑ لیجئے. اس کرائسس کی وجہ سے اپنی نسلوں کے ایمان کو مضبوط کر لیں, بہت ہے. میں نے کیا عرض کیا, I think it's the right time to redefine the definition of Sahaba within Muslim Ummah. And I think we should strike while the iron is hot. اچھا, اس سے مراد, یہ اسٹرائک سے مراد فزیکل ہٹ نہیں ہے, آئیڈیالوجی کی مار ہے. باقی تو ہم کسی انسان پر کیا, ہم تو اس مولا کے ماننے والے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ساری دنیا کی حکومت بھی مجھے دے دو اور ایک چونٹی کے منہ میں جو پتا ہے چھوٹا سا, وہ میں ظلم کی وجہ سے کھینچنا چاہوں, ساری دنیا کی حکومت ٹھکرا دوں گا, اس چونٹی کے منہ سے اس کا کھانا نہیں کھینچوں گا. ہم تو اس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والے, قتل الامیر بشدت عدل, دنیا کے بادشاہ ان کے ظلم کی وجہ سے مارے گئے, علی ابن ابی طالب عدالت کی وجہ سے شہید ہوئے. ہم کسی پر ظلم نہیں کر سکتے. فزیکل ہٹ کرنے میری مراد نہیں ہے یہاں پر, آئیڈیالوجی کی مار. اہم وقت ہے کہ ہم عالم اسلام میں اس بات کو ڈسکس کریں, جینوئنلی, لفاظی کی حد تک نہیں, جینوئن انٹلیکچولی, کہ جو صحابہ کی ڈیفینیشن آپ نے ڈیفائن کی ہوئی ہے, کیا یہ وہی ہے کہ جو کسی حدیث میں آئی ہوئی ہے؟ حتیٰ کتب اہل سنت کی کتاب سے کہہ رہا ہوں میں, شیعہ کتاب سے نہیں کہہ رہا میں. کتب اہل سنت کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ تعریف آئی ہے کہ مثلا جو آپ نے محمد ابن اسماعیل بخاری, انہوں نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں صحابی کی ڈیفینیشن کیا کی ہے, من صاحب النبی او رآہ من المسلمین. سعودی عرب سے جو صحیح بخاری چھپی ہے کتاب فضائل الصحابہ, I think صفحہ نمبر 697 ہے, کہ جو نبی کی صحبت اختیار کرے او رآہ من المسلمین, یا بس نبی کو دیکھ لے وہ صحابی ہے, حالت اسلام میں دیکھ لے وہ صحابی ہے. یہ کیا حضور نے ڈیفینیشن بیان کی ہے؟ نا, یہ تو امام بخاری کی ڈیفینیشن ہے. حضور کی جو مصاحبت اختیار کرے حالت اسلام میں وہ صحابی پیغمبر ہے. اب اس ڈیفینیشن میں یہ کوئی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ حضور سے کوئی سیکھا تھا کہ نہیں سیکھا تھا. تو بھئی ہم یہ سوال کرنے کا جینوئن حق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے کہ جناب علی یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ آپ نے کہاں سے اختیار کی ہے, اور ہم کیوں مجبور ہیں کہ ہم اس ڈیفینیشن کو مانیں؟ آپ کوئی صحیح و سند حدیث رسول لے کر آئیے, آمنا و سلمنا, ہم پورے وجود کے ساتھ اپنے دلوں کو جھکا دیں گے, لیکن آپ کی بنائی ہوئی ڈیفینیشن کو ہم کیوں مانیں گے؟ اچھا, امام احمد بن حنبل نے بھی یہی تعریف کی. اور ویسے دیکھا جائے تو صحابی کسے کہتے ہیں, اس کی 19 ڈیفینیشنز الگ الگ موجود ہیں, 19. البتہ سب سے زیادہ مقبول وہی ہے کہ جو ابھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے علماء اہل سنت میں. ابن تیمیہ حرانی نے تو اور معاملہ کلیئر کر دیا. وہ لکھتے ہیں من صاحب النبی سنتن او شہرن او یومن او ساعتن او رآہ مومنن بے فہو من اصحابہ. کہتے ہیں اگر کوئی نبی کی صحبت اختیار کرے 1 سال, سنتن او شہرن یا 1 ماہ, او یومن یا 1 دن, او ساعتن 1 لمحہ, وہ کہتے ہیں 1 لمحہ کوئی نبی کے ساتھ آیا, رآہ مومنا, دیکھا ہو حالت ایمان میں, فہو من اصحابہ, وہ نبی کے اصحاب میں سے.
انہوں نے بھی کوئی حدیث کا حوالہ نہیں دیا. کہتے ہیں ھذا قول جماہیر العلماء من الفقہاء و اہل الکلام. یہ علم فقہ اور عقائد کے جو علماء ہیں ان کا اتفاق ہے اس بات پر. منہاج السنہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 383. اب اس میں تو صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آل محمد سے وفاداری کا اس تعریف میں کہیں ذکر ہی نہیں. اور ہماری دلیل کیا ہے؟ حضور کے صحابی میں آپ آل محمد سے وفاداری کو کیوں شامل کریں؟ اس کی دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ دلیل یہ ہے کہ جب درود میں آل محمد شامل ہے تو کسی کے صحابی ہونے کی شرط میں آل محمد کیوں نہیں شامل ہے؟ جی اچھا، اگر کھل کر اس بات کو تاریخ میں شامل آپ نہ بھی کیجئے کہ جنہوں نے آل محمد کے ساتھ وفا کی، چلیں ایگزیکٹلی اوپنلی یہ نہ بھی کہیں آپ، تو کم سے کم اتنا تو تعریف میں شامل کیجئے کہ صحابی وہ ہے جس نے حضور کو حالت ایمان میں دیکھا ہو، حالت ایمان میں مرا ہو، اور کم از کم علل اعلان کسی مقابلے میں کبھی پنجتن کے سامنے نہ آیا ہو. یہ کافی گھنٹوں کی کچھ محنتیں ہوتی ہیں جو میں چند لمحوں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. کم سے کم یہ تو ایک درمیانی راستہ ہے نا کہ ٹھیک ہے وہ شخص کہ جس نے آپ کے مطابق چلے ایک لمحے بھی حضور کو دیکھ لیا، کوئی سیکھا نہیں سیکھا اس پر آپ نے بات ہی نہیں کی، لیکن اسے آپ صحابی کی ڈیفینیشن میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اتنا تو اضافہ کرو کہ بس یہ بھی شرط ہو کہ تمام اہل بیت کی تو میں بات نہیں کر رہا، کم سے کم پنجتن کے مقابلے پہ تو نہ آیا ہو. کیا حضور نے نہیں فرمایا تھا یا علی حربوں کا حربی و سلموں کا سلمی؟ خارزمی المناقب صفحہ نمبر 129. کیا حضور نے نہیں فرمایا تھا علی آپ کی جنگ میری جنگ ہے، آپ کی سلو میری سلو؟ اگر علی کی جنگ حضور کی جنگ ہے تو جو علی کے مقابلے میں آیا ہے وہ کس کے مقابلے میں آیا ہے؟ ایک مل کے صلوات کا سہارا دیجیے گا، مجھے تھوڑا سا میں بات آگے بڑھاتا ہوں. جناب علی امیر المومنین کے مقابلے میں جو آیا ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث ثابت ہے اس کا مطلب ہے وہ رسول اللہ کے مقابلے پہ آئے، کم از کم اتنا تو لکھو کہ جو پنجتن کے مقابلے میں چھپ کر جو کرتا رہا اس پر اس وقت ہم بحث بھی نہیں کرتے، ورنہ ہسٹوریکلی ایک بڑی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. علل اعلان جو سامنے آیا ہے اسے تو آپ ہی نہ مانو کم از کم. ٹھیک بات ہے، ہمارے مراجع نے مجتہدین نے ہمیں حکم دیا ہے پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے ہم آپ کے مقدسات کی اس طرح سے توہین نہیں کرنا چاہتے کہ آپ کے سینٹیمنٹ ہرٹ ہو، لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ کے مقدسات بھی تو روزانہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ کے مقدسات کا ٹھیک ہے، ہم ہرٹ نہیں کریں گے آپ کو، لیکن مقدسات آپ روز بڑھا رہے ہیں فہرست اس پہ. جو انٹیریئر سندھ کے مومنین ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو، آج سے زیادہ پرانی بات کیا. اب خیر میں بھی خود آئی ایم 36، لیکن جو میں ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ آج سے 30-35 سال پہلے تک بھی، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ریسنٹ، کسی کو یزید کے باپ کے نام سے منسوب کر دیا جاتا، کسی سننے کو بھی اتنا برا مناتا تھا کہ ایسا لگتا تھا اسے میری کتنی بڑی توہین کی تم نے. آج آپ نے انہیں مقدسات میں شامل کر لی. ہمیں بھی تو اس بات کا شکوہ کرنے کا حق ہے نا کہ جناب آپ کے مقدسات کی فہرست ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. اب تو خالی یزید باقی رہ گیا بس، اس سے اوپر کا تو سارا کلیئر کر دیا آپ نے. کہنے نے وہ سارے مقدسات میں سے ان سب کو مانو
اور ہم سے بھی اس بات کا اصرار کہ سب کا احترام کرو. اور پھر ایک نعرہ بھی بنا لیا گیا, اب میں وہ نام نہیں لینا چاہتا, لیکن ایک مشہور شخصیت کا نام لے کر کہ ان کے الف سے لے کر علی کی یا تک, الف سے لے کر ان کے علی کی یا تک, اور صحابی سچا اور عادل ہے. یہ بھی کوئی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہیں؟ بھائی اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے کہ وہ الف سے لے کر یا تک, تو الف با اور تا کے بعد درمیان میں میم سے سورہ منافقون بھی تو آتا ہے. بھائی اس میم کو بھی تو چیک کرو, بس میم میں اشارہ موجود ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کی لسٹ ہی ختم نہیں ہوتی. تو عزیزان گرامی, بات یہ کہ کہیں پر بھی کوئی نقص امن کا معاملہ ہو, بالکل کسی کو اجازت نہیں کہ اس امن کو خراب کرے, لیکن کہیں تو کوئی سٹینڈ کیجئے اور اس تعریف پہ اپنے آپ پہ غور کیجئے کہ آپ کہاں پر کس طرف جا رہے ہیں. یزید کے نام پر بھی میں نے کہا تھا نا کہ باتیں تو شروع ہو چکی ہیں, وہ میں کل کی مجلس میں سنا چکا ہوں آپ کو کہ میں نے اسے بھی برا نہ کہا اس لیے کہ وہ اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ نے معاف کر دیا ہوگا. اللہ اگر یزید کو غفور الرحیم نعوذ باللہ من ذالک اگر اللہ اسے معاف کر دے گا تو ہمیں بھی یزید اس کے باپ کے لعنت دینے پہ معاف کر دے گا. پھر گھبرائیں نہ. جی تو آپ بھی ایک لمٹ میں ایک حد تک رہیے کہ جناب ٹھیک ہے پیسفل کو ایگزسٹنس کے ساتھ, بس اس پہ اتنی گنجائش ظاہر ہے کہ میں بات مجھے امام زین علیہ السلام پہ کرنی تھی لیکن بات سے بات نکلتی چلی گئی. تو وہ جو مردے کو زندہ کرنے کا معاملہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں جبکہ مقتدی ہیں, تو حضرت حجت یقیناً کر سکتے ہیں. حضرت حجت علی کی 11ویں اولاد ہے, تو جب 11ویں اولاد وہ اس مقام پر ہے تو سوچے خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام, پھر علی ہی کے ہم نام علی زین العابدین علیہ السلام. اس لیے کہ حقیقت ہے کہ جیسے اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد و کلنا محمد کہنا صحیح ہے, ویسا ہی یہ بھی صحیح ہے کہ اولنا علی اوسطنا علی آخرنا علی و کلنا علی. امام علی زین العابدین علیہ السلام کیا واقعہ نہیں مشہور ہے؟ سبحان اللہ. وہ بلخ سے ایک زائر آتا تھا, مختصر کر رہا ہوں بات انشاءاللہ اختتام تک پہنچاؤں گا. بلخ سے ایک زائر آتا تھا امام کی زیارت کے لیے, جب وہ حج پر آتا تھا تو مدینہ آتا تھا, مولا کی خدمت میں پہنچتا تھا اور یقیناً کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتا تھا مولا کے پاس. اور جب واپس پلٹتا تھا بلخ میں تو ہوتا ہے کئی مرتبہ کچھ لوگ ہوتے ہیں خود نیک ایماندار ہوتے ہیں لیکن بیویاں بہکا دیتی ہیں, اور وائس ورثہ بھی ہوتا ہے. تو اس کی بیوی یہ کہتی تھی کہ تم تو اتنا تحفے وغیرہ لے کر جاتے ہو اپنے مولا کی خدمت میں, کیا انہوں نے بھی کبھی کوئی تمہیں تحفہ دیا ہے؟ اور یہ سر جھکا کے رہ جاتا تھا کہ امام کی جانب سے, اب امام اسے تو ضرورت نہیں, اسے تو امام دعا ہی دے دے, امام کی زیارت نصیب ہو جائے, یہی سب سے بڑا تحفہ ہے. لیکن اب اس کی بات کیسے چپ کیسے کروایا جائے اسے؟ تو ایک دن ایک موقع پر جب بلخ سے مدینہ آنا بھی کوئی آسان نہیں ہوتا تھا, تو جب بلخ سے پہنچا مدینہ مولا کی زیارت کے لوگ تحفے تحائف لے کے پہنچا, اور مولا نے اسے اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھایا اور کھانا کھا رہا تھا مولا کے ساتھ. اور اس کے بعد مولا نے اس سے کہا کہ معمولاً اہل بیت اطہار علیہ السلام خود اپنے لیے خدمت کسی سے لیا نہیں کرتے کہہ کر, لیکن امام نے اس وقت اس سے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ دھلا دے, کیا تو چاہتا ہے کہ میری یہ خدمت کر لے؟ اس نے کہا مولا اس سے بڑی میری کیا سعادت ہوگی. تو نیچے آفتابہ رکھا گیا اور اس کے بعد اس نے پانی ڈالنا شروع کیا, اور امام علیہ السلام نے گویا وہی دست ید اللہ ہی اسے دھونا شروع کیا, اور پانی نیچے گر رہا تھا. اور امام نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے نیچے؟ کہتا ہے مولا پانی ہے. امام نے کہا کہ بل یاقوت احمر, بلکہ سرخ یاقوت ہے, دیکھ ذرا. سبحان اللہ, جس کے ہاتھ کا دھون سرخ یاقوت ہے, امام زین العابدین علیہ السلام. اس کے بعد پھر مزید دھوایا کہ مولا, امام نے کہا کیا ہے؟ کہتا ہے مولا پانی ہے. امام نے کہا دیکھ سب زبرجد ہے. پھر مزید دھلوایا ہاتھ,
امام نے کہا کیا ہے؟ کہتا ہے مولا پانی ہے. امام نے کہا دیکھ سفید موتی ہے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. لؤلؤ اور مرجان امام حسن امام حسین علیہ السلام کو تعبیر کیا گیا قرآن کریم میں. اور بس امام نے کہا یہ سارے سمیٹ لے، یہ یاقوت اور زبرجد اور موتی، اور اسے لے جا کر اپنی بیوی کو دے دینا. کہا مولا آپ تو ہمارے گھر کے حالات سے واقف ہیں کہ جو بلخ میں میری بیوی نے کیا مجھ سے بات کی تھی. امام نے کہا ہم تمہارے دلوں کے حالات بھی جانتے ہیں. اور وہ جب یہ سب کچھ لے کر پہنچا اپنی زوجہ کے پاس، اور وہ حیران و پریشان کہ یہ اتنی دولت کہاں سے آئی؟ کہ میرے مولا نے تیرے لیے بھجوائی ہے. کیونکہ مولا نے کہا تھا کہ اپنی زوجہ سے جا کے کہہ دینا کہ میرا امام غریب نہیں ہے، وہ کائنات کا امیر ہے. بس زوجہ نے کہا کہ اگلے سال جب جاؤ گے مولا کی زیارت کرے تو مجھے ضرور ساتھ لے کر جانا، اس لیے کہ میں مولا کی قدم بوسی کروں گی کہ اب میں مولا پر کامل ایمان لے کر آ گئی ہوں. اور پھر جب اگلے برس اپنی زوجہ کو ساتھ لے کر پہنچا تھا امام کی زیارت پر، ابھی مدینہ منورہ داخل ہونا چاہتا تھا کہ زوجہ کا انتقال ہو گیا، اور تڑپ کر پہنچا خدمت امام زین العابدین علیہ السلام میں کہ مولا وہ بلخ سے آئی تھی، آپ پر کامل ایمان رکھ چکی تھی، آپ کی یقینت مند ہو چکی تھی، لیکن آپ کی زیارت سے محروم ہو گئی. مولا دنیا سے رخصت ہو گئی، بس اس کی زندگی اتنی تھی. سبحان اللہ. امام نے کہا ذرا واپس جا کر دیکھ زندہ ہے. مردے کو زندہ کرنا، میں نے آپ سے کل کی تقریر میں ویسے وعدہ یہ کیا تھا کہ حضرت عمار یاسر کا مسجد کوفہ کا خطبہ اور مولا کے جو ان سے روایت ہے وہ سناؤں گا، لیکن چونکہ وہ خود کم از کم 25-30 منٹ کا وہ ہو جاتا اور اس وقت اس گفتگو میں میرے لیے اسے سمیٹنا ذرا سا مشکل ہو جاتا، تو ہم نے امام زین العابدین علیہ السلام کے واقعے کی مناسبت بھی تھی، مولا کی شہادت کی مجلس بھی ہے، لہذا ہم نے اس واقعے کو آپ کی خدمت کر دیا، بطور تبرک قبول فرما لیجیے گا. امام نے کہا ذرا جا کر دیکھ زندہ ہوگی. کہا مولا وہ مر چکی ہے، میں تو آپ کو خبر دینے آیا ہوں. امام نے کہا جا کر تو دیکھ. اور جب دوبارہ پہنچا اپنی زوجہ کے پاس تو دیکھا کہ زوجہ زندہ ہے، بیٹھی ہوئی ہے. کہا تم تو مر چکی تھی. کہا بالکل میں مر چکی تھی، لیکن ملک الموت جیسی میری روح کو لے کر جا رہا تھا تو میں نے ایک انتہائی نورانی اور خوبصورت نوجوان کو دیکھا، اور اس نے ملک الموت سے یہ کہا کہ خبردار اس وقت مجھے اجازت نہیں ہے کہ اس کی روح کو لے کے جا، واپس پلٹا دے. اور ملک الموت خادم ہوتے ہوئے اس نورانی جوان کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تو میری روح کو واپس پلٹا دیا. بس اس نے اپنی زوجہ کو لیا اور کہا چلو مولا کی زیارت پر. اور جیسے ہی مولا کی زیارت پر پہنچی تو دیکھ کر دور سے امام علیہ السلام کو ایک مرتبہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور اس کیفیت اور وجہ میں آ کر اپنے شوہر سے کہتی ہے خدا کی قسم یہ وہ جوان تھا جس نے ملک الموت کو حکم دیا تھا. سبحان اللہ. یہی وہ جوان تھا، ملک الموت کو حکم دیا تھا. کیا کہہ رہے ہیں آپ تک جو مجھ تک آپ کی آواز ہے وہ ویسے نہیں آ رہی، لیکن انشاءاللہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی، اور انشاءاللہ بس میں گفتگو کتاب تک لے کر آ رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ زین العابدین علیہ السلام خانوادہ عصمت و طہارت، آپ اشارہ کریں تو چاند ٹکڑے ہو جائے، آپ اشارہ کریں تو سورج مغرب سے پلٹ آئے، آپ اشارہ کریں پانی جواہرات پہ تبدیل ہو جائے، آپ اشارہ کریں سنگرے سے آپ کا کلمہ پڑھنے لگ جائے. امام زین العابدین علیہ السلام اشارہ کریں ملک الموت ان کی زائرہ کی روح ان کو واپس لوٹا دے. یہ امام زین العابدین علیہ السلام. سبحان اللہ. خود مولا کی زوجہ پانچویں امام کی والدہ وہ کتنی صاحب کرامت خاتون ہے، حضرت فاطمہ بنت حسن. صرف اتنا کہہ دوں بس، اگر ہو سکا وعدہ نہیں کرتا، لیکن جو امام بارگاہ کی مجلس سے موقع ہو سکا تو میں تھوڑی سی تفصیل پڑھ دوں گا، کیونکہ موضوعات بہت سارے ہیں، کنٹینٹ بہت سارے، لیکن اب ایک مجلس باقی رہ گئی فقط کہ مولا کی زوجہ ہے، امام حسن علیہ السلام کی دختر ہے فاطمہ بنت حسن. لم تترک فی آل الحسن مثلھا. کتاب الکافی کی روایت ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے خاندان میں ان سے زیادہ باعظمت کوئی خاتون گزری نہیں. فاطمہ بنت حسن زوجہ امام زین العابدین علیہ السلام.
کتاب الکافی ہی کی روایت ہے کہ گزر رہی ایک مقام سے اور کچی دیوار تھی جو گرنے لگی، اور پھر اپنے دستے ولایت سے 5ویں امام کی والدہ نے اشارہ کیا، اللہ و حق المصطفیٰ، تجھے مصطفیٰ کے حق کا واسطہ ہے، پر اس وقت اجازت نہیں ہے کہ تو گر جا. سبحان اللہ. لا و حق المصطفیٰ ما اذن اللہ لک فی السقوط، اللہ نے تجھے ابھی اجازت نہیں دی کہ تو گر جا. یہ کن فیکون کی مظہریت ظاہر ہو رہی ہے اس منزل پر. فَبَقِيَ مُعَلَّقًا فِي الْجَوْ، وہ دیوار ہوا میں رہی، فضا میں، حتی اجازت ہو، یہاں تک کہ بی بی گزر گئی پھر وہ دیوار گری. کیا شان ہے خانوادہ اسمت و طہارت کی بیویوں کی. کبھی فاطمہ بنت حسن زوجہ امام زین العابدین علیہ السلام اشارہ فرما دے گرتی ہوئی دیوار رک جائے، اور کبھی علی کی ماں فاطمہ بنت اسد تشریف لے آئے تو دیوار کعبہ شق ہو جائے. اللہ اکبر. پھر 5ویں امام یہ فرماتے ہیں کہ تصدق ابی عنہا ب100 دینار، میرے بابا نے 100 دینار صدقہ بھی دیا والدہ کی طرف سے. یہ ہماری تربیت کے لیے کہ دیکھو جب کوئی مصیبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں ٹل جائے صدقہ بھی دو. سبحان اللہ. اس عادت کو بھی ہم سے رکھوایا. بس عزیزان گرامی، میں چاہتا ہوں کہ منزل مصائب پر کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. وہ عظیم الشان امام زین العابدین جو یا خوف خدا سے روتے رہے یا بابا کے غم میں روتے رہے. اگر میں آپ سے حقیقت یہ عرض کروں، مولا حسین علیہ السلام کے بعد اگر کسی امام کی اولاد کو مسلسل قتل کیا گیا ہے تو وہ عابد بیمار کی اولاد ہے. ذرا جا کر دردناک تاریخ کبھی پڑھیے گا. بنی امیہ نے قتل کیا مولا کی اولادوں کو، بنی عباس نے قتل کیا، بادشاہوں نے قتل کیا، ڈھونڈ کے قتل کیا. زید شہید اور زید شہید کی اولاد کو چن چن کر قتل کیا. تاریخ ائمہ گواہ ہے کہ آپ کی نسل میں جتنے شہید گزرے ہیں کسی امام کی نسل میں اتنے شہید نہیں گزرے. سید الساجدین، ہزاروں سلام ہو ہمارے مولا پر. سبحان اللہ. یعنی امام کی اولاد سے ایسے بدلہ لیا گیا کہ لشکروں کے لشکر دوڑائے گئے. کبھی خراسان، کبھی بصرہ، کبھی اہواز، کبھی بغداد، کبھی مدائن، کبھی نیشاپور. ڈھونڈتے رہے امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد کہاں کہاں ہے. زیدی سادات کو چن چن کر مارتے رہے. یہ دردناک ترین تاریخ ہے عزیزان گرامی. معمولاً یہ تاریخ کا حصہ ہمارے یہاں پڑھا نہیں جاتا، لہذا میں نے فقط اشارہ کر دیا کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ امام کی اولاد کتنی مظلوم رہی. یہاں تک کہ مظلومیت کا وہ دور بھی آیا ہے کہ مولا عابد بیمار کی اولاد تقیہ کی وجہ سے اپنا تعارف نہیں کروا پاتی تھی کہ وہ کن کی نسل میں سے. ایک وقت یہ بھی آیا کہ کہیں ازدواج ہوا، حتی جب اولاد ہوئی تو بچوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ہمارا باپ سید سجاد کا پوتا ہے. حضرت عیسیٰ ابن زید کے حالات پڑھ لیجئے گا. زندگی گزاری سکائی کرتے کرتے کوفہ میں ایک اونٹ لے لیا. کسی کو نہیں معلوم کہ یہ مولا سید سجاد کے پوتے ہیں. ایک اونٹ لے کر پانی سے بس مشکیں بھرا کرتے تھے، مشکوں کو اونٹ پر لادا کرتے تھے، ایک ایک گھر میں پانی پہنچاتے تھے، جو کچھ مل گیا اسی سے بچوں کا گزر بسر کیا. پھر اتنے سخت ترین حالات تھے کہ پھر جب ان کی بیٹی جوان ہو گئی تو کوفہ والوں میں سے، جو کوفے والوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کون سا خاندان ہے، تو حتیٰ وہ جو اہل بیت کے ماننے والے نہیں تھے بلکہ یہ کہ دشمنی پر آمادہ تھی کوفہ والے، لیکن وہ دیکھ رہے کہ ایک اچھا شریف خاندان ہے، تو کسی نے آ کر عیسیٰ ابن زید کی زوجہ سے کہا کہ آپ کی بیٹی سے ہم اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں. اور زوجہ مطمئن ہو گئی کہ جب عیسیٰ ابن زید گھر میں تشریف لائے تو کہا مبارک ہو، ہماری بیٹی کے لیے پیغام آیا ہے. اور امام سجاد علیہ السلام کے پوتے وہ اپنے حجرے میں گئے اور سجدے میں سر رکھ کر کہنے لگے، اے پروردگار، سید سجاد کی پوتی اور کوفے والوں میں بیاہی جائے.
یہ امام کے مصائب ہے یا نہیں؟ سجدے میں دعا کرتے ہیں بس مالک میری بچی کا دم نکل جائے. ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا کہ بعد آ کر دیکھا بچی نے دم توڑ دیا تھا. ماں فریاد کرنے لگی تو یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ اللہ کی مرضی یہی ہے. اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں, آپ کے دل پر چوٹ تو لگے گی لیکن ہے مصائب کا جملہ, میں کیا کروں. عابد بیمار کے پوتے برداشت نہ کر سکے کہ کوئی کوفی ان کی بیٹی کو اپنے ازدواج میں مانگے. کیا گزری ہوگی خود سید سجاد پر جب یزید کے دربار میں کسی نے سکینہ کو اپنی کنیزی میں مانگا تھا. عزیزوں نے میری آواز میرا ساتھ دے رہی ہے اور یقین فرمائیے گا تاب بیان بالکل نہیں ہے. میں آپ کی سماعتوں پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے آپ کی آواز آ بھی نہیں رہی لیکن انشاءاللہ آپ گریہ فرما رہے ہوں گے اور میں پڑھتا جا رہا ہوں بس. یقین جانیے روح کانپ اٹھتی ہے اس تصور سے کہ سید سجاد نے کتنا صبر کیا ہوگا جب شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کو کسی نے جملہ نہیں دہرانا چاہتا پھر سے. ماؤں کو, بھبیوں کو, بہنوں کو سارے بازار پہ ردا دیکھا. حسین ابن علی نے تو کربلا میں اپنا پورا کنبہ سید الساجدین کے حوالے کیا تھا نا. جاتے ہوئے سورہ الحمد پڑھ کر مولا نے تلاوت فرمائی تھی اور کہا تھا اب یہ قافلہ تمہارے حوالے ہے بیٹا, جاؤ بیٹا سجاد. اور آپ کے لیے ایک جملہ کہا تھا, آپ کے لیے جانتے ہو کیا کہا تھا کہ بیٹا سجاد جب مدینے پہنچنا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ اگر ٹھنڈا پانی پیو تو مجھے نہ بھولنا, اور اگر کسی غریب کی مصیبت کو سنو تو مجھے ضرور یاد کرنا, اور میرے چاہنے والوں سے یہ بھی کہنا کہ چاہنے والوں تم بہت یاد آئے جب میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. شیعتی مہما شرطتم ما عزبن فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فانتبونی لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل وابوا ان یرحمونی. کاش تم دیکھتے تمہارا مولا کیسے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. سید سجاد ان تمام مصائب سے گزرتے رہے. عزیزو تابوت سید سجاد ہے انشاءاللہ کاندھا دیں گے. اجرئی خلق میں آنکھوں سے کیا کیا دیکھا پر کہیں سبتے پیغمبر سا نہ آقا دیکھا. ظلم مجرئی سجاد نے کیا کیا دیکھا, گھر لٹا قید ہوئے باپ کا لاشا دیکھا. بیڑیاں دیکھی تو پھیلا دی عابد نے قدم, سر کو نظارہ دیا جب توق کا حلقہ دیکھا. شام میں لوگ یہ کہتے تھے کہ آج آنکھوں سے بے ردا ہم نے سر دختر زہرا دیکھا. بے ردا ہم نے سر دختر زہرا دیکھا. بے ردا خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا جس کی مادر کا کسی نے نہ چلا نہ دیکھا. جب مولا سید سجاد دربار میں تھے, اتنا سخت جملہ ہے ایک مصائب کا لیکن مقتل میں لکھا ہوا لہذا پڑھ رہا ہوں. اللہ جانے کیا مصائب کے پہاڑ تھے. شاید وہی کیفیت تھی کہ جب میں پھر سے جملہ نہیں کہنا چاہتا کہ جب وہ لعین گستاخی کر رہا تھا, کنیزی میں طلب کر رہا تھا, حسین کا کٹا سر سامنے تھا, لبوں پر چھڑی ماری جا رہی تھی, سجاد کی زبان متحر پر یہ جملہ آیا یا لیت امی لم تلدنی اليوم, کاش آج کے دن کے لیے میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا. شام کے زندان میں اپنی پھوپھی جیسی بہن سکینہ کو دفنایا. شام کے زندان میں زنان شام کو اجازت نہیں تھی کہ کوئی بچے کو دفنانے کے لیے آئے. میرے غریب امام نے قبر کھودی, شام کے قید خانے میں اپنی بہن کو دفن کیا. ذرا سوچو ایک قیدی نے قبر کیسے کھودی ہوگی. ہاتھوں میں جو ہتکڑیاں تھی اسی کو کھرچ کھرچ کر سکینہ کی قبر بنائی. باپ نے علی اصغر کو دفن کیا تھا, بیٹے نے سکینہ کو دفن کیا. عزیزوں میں آخری جملے تک آ گیا. اے حضرت حجت ہمارا پرسہ قبول کیجئے گا. آج دن یقیناً آپ جنت البقیع کی
शिकस्ता कब्र सज्जाद पर होंगे, मौला ज़ैनुल आबिदीन की कब्र पर बैठकर ऐ इमाम ज़माना, आप भी अपने जज सज्जाद से कह रहे होंगे अच्छा अच्छा अच्छा। अल्लाह अकबर। एक जुमला और सुन लेना, जब मौला सैयद साजुद्दीन अलैहिस्सलाम किसी महफिल में बैठते थे ना, तो अबा को फैला देते थे, अपने पैरों पे डाल देते थे। किसी की निगाह मौला सज्जाद के कदमों पे ना पड़ने पाए, अबा फैलाकर उस पर डाल देते थे। जानती वजह क्या थी? मिनहाल बयान करता है कि एक दिन यकायक में पहुंच गया, मौला की खिदमत में देखा अबा हटी हुई थी, तो मैंने देखा पांव की हड्डी नजर आ रही थी। मैंने उनकी फरजंद रसूल, ये पैरों पर गोश्त क्यों लगे? फरमाया ऐ मिनहाल, करबला से कूफा, कूफा से शाम, मुझे जिस नाके पर बिठाया गया, मेरी पिंडियों को ऊंट के शिकम में बांध दिया गया था, सज्जाद का गोश्त कटता चला गया। बस अजीजों, वो सज्जाद कि इसके कदमों का गोश्त खत्म हो गया, पानी को देखा रोए, खाने को देखा रोए, बाजार को देखा रोए। सज्जाद का आज मातम है, आज सज्जाद शहीद हो रहे हैं। इंशाल्लाह शहादत के और मसाइब आखिरी मजलिस इमाम बारी की जो पे पढ़ूंगा। लेकिन बस जब मेरे मौला को गुस्लो कफन दे रहे थे, मौला मोहम्मद बाकर जब्त न कर सके, फरियाद करते हुए बाहर आए, कहा मेरे बाबा की गर्दन पर तौक का निशान, 40 साल बाद भी सज्जाद की गर्दन पर तौक का निशान था, पुष्प पर दुर्रों के निशान थे। सज्जाद का ताबूत चला, अलविदा मौला, बाप पर बोलने वाला रुखसत हो गया। 35 बरस हुसैन कहने वाला, 35 बरस अपने चचा अब्बास पर बोलने वाला रुखसत हो गया। सज्जाद का ताबूत जब जन्नतुल बकी चल रहा होगा, वहीं से ताबूत से अपने बाबा का रुख करके कहूंगा बाबा कल तेरा जनाजा उठाने वाला कोई नहीं था। बाबा मैं शर्मिंदा हूं, आज मेरे जनाजा पर इतने लोग, लेकिन बाबा सज्जाद क्या करता? हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी। अपने मकान से खड़े हो जाइएगा, सैयद सज्जाद का ताबूत उठाइएगा, मेरे बीमार इमाम का जब हाय ताबूत सैयद सज्जाद, हाय मेरा बीमार इमाम। वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा, नाम ज़ैनब का जो खैरों ने पुकारा। अशाम कहता रहा मेरा मौला, मर गया मेरा मौला, मुझे पर रोते रोते। मातम हुसैन, मातम सज्जाद। روئے زنجیر روئے
کے قدموں سے لپٹ کر روئے زنجیر، روئے زنجیر، روئے جب ہٹائی گئی قدموں سے تو ہٹ کر روئے زنجیر، روئے زنجیر، روئے ساتھ عابد کے رہی بن کے عزادار حسین، تارے اشک غم سرور سے سمٹ کر روئے زنجیر، روئے روئے سر کھلے دیکھ کے بلوے میں نبی کی اطراء، خون میں ڈوب گئی خاک میں اٹ کر روئے زنجیر، روئے زنجیر، روئے دے کے پیغام شہیدوں کا لہو دیتی ہوئی، ایک ایک حلقہ زنجیر میں بٹ کر روئے زنجیر، روئے روئے حشر تھا ایک بپا لرزہ برندان تھا کفر، جس گڑی حلقہ زنجیر سے کٹ کر روئے زنجیر، روئے روئے دیکھنے والا نہ تھا کوئی جہاد عابد کا، کوفہ و شام کا دربار الٹ کر روئے زنجیر، روئے روئے تھر تھرانے لگا باس جری کا لاشا، جاتے جاتے جو سوئے نہر پلٹ کر روئے زنجیر، روئے یا حسین 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 سنو دسیا سجاد نے زنجیر دماتاں، 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 سنو دسیا سجاد نے زینب دے کھلے سر تے، زینب دے کھلے سر تے
تطہیر داماتاں سنو دسیا سجاد نے زنجیر داماتاں سنو دسیا سجاد نے زنجیر داماتاں سنو دسیا سجاد نے زنجیر داماتاں روشن چراغ کر کے تکیا شامیاں نے روشن چراغ کر کے تکیا شامیاں نے احمد دے نواسے دی احمد دے نواسے دی ہمشیر داماتاں سنو دسیا سجاد نے زنجیر داماتاں سنو دسیا سجاد نے زنجیر داماتاں سنو دسیا سجاد نے زنجیر داماتاں دریا کنارے جا کے بابا کٹا کے غازی دریا کنارے جا کے بابا کٹا کے غازی بن بازو وعد کیتا بن بازو وعد کیتا شبیر داماتاں سنو دسیا سجاد نے زنجیر داماتاں سنو دسیا سجاد نے زنجیر داماتاں سنو دسیا سجاد نے زنجیر داماتاں زینب دے کھلے سر تے زینب دے کھلے سر تے تطہیر داماتاں سنو دسیا سجاد نے زنجیر داماتاں سنو دسیا سجاد نے روزے نبی تے سغرا ہر ویلے کر دی پئی ہے روزے نبی تے سغرا ہر ویلے کر دی پئی ہے ہائے پاک محمد دی ہائے پاک محمد دی تصویر داماتاں سنو دسیا سجاد نے زنجیر داماتاں سنو دسیا سجاد نے زنجیر داماتاں سنو دسیا سجاد نے در پاک کلندر تے ہوندا سدائے رہنا در پاک کلندر تے ہوندا سدائے رہنا ہائے چادر زینب تے ہائے چادر زینب تے شبیر داماتاں سنو دسیا سجاد نے زنجیر داماتاں سنو دسیا سجاد نے مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
السلام علیک یا رسول اللہ یا خاتم النبیین. السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیک یا علی ابن ابی طالب المرتضی وحسن ابن علی المجتبی وحسین ابن علی سید الشہید بکربلا وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی الباقر وجعفر ابن محمد الصادق وموسى ابن جعفر الكاظم وعلي ابن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء ومحمد ابن علي الجواد التقي وعلي ابن محمد الهادي النقي وحسن ابن علي العسكري. السلام عليك يا قائم